ملکہ الزبتھ دوم کی وفات سے برطانوی تاریخ کی طویل ترین دور حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور ان کی اہلیہ لیڈی الزبتھ باؤز لیون کی پہلی اولاد تھیں۔ مشکل وقتوں میں بادشاہت کو برقرار رکھنے میں ان کی کامیابی اس لیے بھی قابل تعریف رہی کیونکہ ان کی پیدائش کے موقع پر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ تخت ان کا مقدر بنے گا۔ الزبتھ الیگزینڈرا میری ونٹرز 21 اپریل 1926 کو لندن کے علاقے مے فیئر میں بریکلی اسکوائر میں واقع ایک گھر میں پیدا ہوئیں۔ وہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک البرٹ اور سابق لیڈی الزبتھ بوس لیون کی پہلی اولاد تھیں۔ گھر پر ہی تعلیم حاصل کی اور بہت پیار بھرے خاندانی ماحول میں پرورش پائی۔ الزبتھ اپنے والد اور دادا دونوں سے انتہائی قریب تھیں۔ باوجود اس کے کہ وہ کبھی اسکول نہیں گئیں، ان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے آئینی تاریخ کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ ایک خصوصی گرل گائیڈز کمپنی دی فرسٹ بکنگم پیلس بنائی گئی تاکہ وہ اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ گھل مل سکیں۔ سن 1936 میں جارج پنجم کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے ڈیوڈ ایڈورڈ ہشتم کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ تاہم شادی کے لیے انہوں نے 2 بار طلاق یافتہ امریکی والس سمپنسن کا انتخاب کیا جو سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر ناقابل قبول تھا۔ سال کے اختتام پر وہ تخت سے دستبردار ہو گئے۔ تذبذب کے شکار ڈیوک آف یارک بادشاہ جارج ششم بن گئے۔ ان کی تاج پوشی سے الزبتھ کو اندازہ ہوا کہ مستقبل میں ان کے لیے کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ انہوں نے تقریب کو بہت شاندار پایا۔ یورپ میں بڑھتی کشیدگی کے پس منظر میں نئے بادشاہ نے اپنی اہلیہ ملکہ الزبتھ کے ساتھ مل کر بادشاہت پر عوامی اعتماد بحال کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی اس مثال پر ان کی بڑی بیٹی نے بھی عمل کیا۔ سن 1939 میں 13 برس کی شہزادی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ڈارٹ ماؤتھ میں رائل نیول کالج کے دورے پر گئیں۔ ان کا اور ان کی بہن مارگریٹ کا استقبال کرنے والے کیڈٹس میں سے ایک ان کے کزن اور یونان کے شہزادہ فلپ بھی تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی، لیکن یہ پہلی بار تھی کہ الزبتھ نے ان میں دلچسپی لی۔ پرنس فلپ جب بھی نیوی سے چھٹی پر ہوتے تو اپنے شاہی رشتہ داروں کو بلاتے اور سن 1944 تک جب الزبتھ 18 برس کی تھیں وہ واضح طور پر ان سے محبت کرنے لگی تھیں۔ وہ پرنس فلپ کی تصویر اپنے کمرے میں رکھتی تھیں اور دونوں میں خطوط کا تبادلہ بھی ہوتا رہا۔ نوجوان شہزادی نے عالمی جنگ کے اختتام سے پہلے ٹی ایس میں شرکت اختیار کی اور گاڑی چلانا اور لاری سروس کی تربیت حاصل کی۔ دوسری عالمی جنگ میں فتح کے روز وہ شاہی خاندان کے ساتھ بکنگم پیلس آئیں کیونکہ ہزاروں لوگ یورپ میں جنگ کے خاتمے کا جشن منانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جنگ کے بعد ان کے شہزادہ فلپ سے شادی کی خواہش کو بہت ہی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ اپنی اس بیٹی کو کھو دینے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے جن سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، اور فلپ کو ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ کے تعصب کا سامنا کرنا تھا جو ان کی غیر ملکی نسل کو قبول نہ کرتی۔ مگر اس جوڑے کے خواب پورے ہوئے اور 20 نومبر 1947 کو ویسٹ منسٹر ایبی میں ان کی شادی ہوئی۔ ان کے پہلے بیٹے شہزادہ چارلز سن 1948 میں پیدا ہوئے، جس کے بعد ان کی بہن شہزادی این سن 1950 میں پیدا ہوئیں۔ جنوری 1952 میں الزبتھ اور فلپ بادشاہ کی جگہ بیرون ملک دورے پر روانہ ہوئے۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود بادشاہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آئے۔ یہ آخری موقع تھا جب الزبتھ نے اپنے والد کو دیکھا۔ الزبتھ کینیا کے سیاحتی مقام پر ٹھہری ہوئی تھیں جب انہیں بادشاہ کی موت کی اطلاع ملی۔ وہ بطور نئی ملکہ فوراً لندن پہنچی۔ جون 1953 میں ان کی تاج پوشی کی تقریب کو وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی مخالفت کے باوجود ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ پہلی بار لاکھوں لوگ اسکرین کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے ملکہ الزبتھ دوم کو عہدے کا حلف لیتے دیکھا۔ برطانیہ میں اس وقت جنگ کے بعد کفایت شاری کی مہم جاری تھی۔ مبصرین نے اس تاج پوشی کو الزبتھ کے دور کی نئی صبح قرار دیا۔ دوسری عالمی جنگ سے برطانوی راج کا خاتمہ تیز ہوا اور جب نومبر 1953 کے دوران نئی ملکہ دولت مشترکہ کے ممالک کے طویل دورے پر روانہ ہوئی
تو انڈیا سمیت کئی ملک جو برطانیہ کے زیر انتظام تھے انہیں آزادی مل چکی تھی۔ برطانوی معاشرے میں شاہی خاندان سے متعلق رویے تیزی سے بدل رہے تھے اور صدیوں پرانے خیالات پر سوالات اٹھائے جانے لگے تھے۔ اس موقع پر شوہر کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں ملکہ نے نئے طریقہ کار کی پیروی شروع کر دی۔ ان کے شوہر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دربار کے روایتی ماحول سے ناخوش تھے۔ دربار سے پہلی بار آنے والوں کے استقبال کی روایت ختم کر دی اور لفظ مونارکی کو رائل فیملی سے بدل دیا گیا۔ 60 کی دہائی کے آخر تک بکنگم پیلس نے فیصلہ کیا کہ مثبت اقدام کی ضرورت ہے تاکہ شاہی خاندان کو رسمی انداز میں کم دکھایا جائے تاکہ عوام ان سے قربت محسوس کریں۔ نتیجہ تھا ایک دستاویزی فلم جس کا نام تھا رائل فیملی۔ بی بی سی کو شاہی خاندان کی فلم بندی کی اجازت ملی اور اس فلم میں شاہی خاندان کے ارکان باربی کیو کرتے، کرسمس ٹری سجاتے، بچوں کو سیر پر لے جاتے اور ایسے عام کام کرتے دکھائی دیے جنہیں عوام نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ملکہ کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک شہزادہ اینڈریو اور ان کی بیوی سارا میں علیحدگی ہو گئی، جبکہ شہزادی این کی مارک فلپ سے شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ پھر یہ واضح ہونے لگا کہ ویلز کے شہزادہ چارلز اور شہزادی ڈیانا ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں اور پھر ان میں علیحدگی ہو گئی۔ اسی سال ملکہ کے پسندیدہ ونڈسر کاسل میں آتش زدگی ہوئی۔ یہ ایسی علامات تھیں کہ شاہی گھرانہ مشکل میں گھرا ہے۔ عوامی سطح پر یہ تنازع بھی ابھرا کہ مرمت کے اخراجات آیا ٹیکس دہندگان کو بھرنے چاہیے یا ملک کو۔ ملکہ نے 1992 کو مشکلات کا سال قرار دیا۔ سٹی آف لندن میں تقریر کے دوران انہوں نے اس پر زور دیا کہ شاہی خاندان کو زیادہ کھل کر رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے بدلے میڈیا کو اس کی کم مخالفت کرنی چاہیے۔ شاہی خاندان کا ادارہ کافی حد تک دباؤ میں تھا۔ ونڈسر میں مرمت کے لیے پیسے جمع کرنے کی خاطر بکنگم پیلس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ اعلان کیا گیا کہ ملکہ اور پرنس آف ویلز سرمایہ کاری کی آمدن پر ٹیکس ادا کریں گے۔ ان کے دور حکمرانی کے آغاز میں بیرون ملک خاص کر دولت مشترکہ سے جڑی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ برطانیہ اپنے پرانے شراکت داروں سے منہ موڑ کر یورپ میں نئی ترتیب کا حصہ بن چکا ہے۔ اپنے ملک میں ملکہ نے شاہی خاندان کے وقار کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، جبکہ عوام میں یہ بحث جاری تھی کہ آیا اس ادارے کا کوئی مستقبل بھی ہے یا نہیں۔ ایک ایسے وقت میں برطانیہ کو نئی منزل کی تلاش تھی۔ ملکہ الزبتھ کی شخصیت حوصلہ افزا رہی۔ سخت لمحات میں بھی ان کی مسکراہٹ سے معاملات بہتر ہو جاتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت اس کردار کو دی کہ وہ قوم کے لیے یکجہتی کی علامت ہے۔ تاہم شاہی خاندان مشکل میں تھا۔ ویلز کی شہزادی ڈیانا کی موت کے بعد ملکہ پر غیر معمولی تنقید ہوئی۔ ڈیانا اگست 1997 میں پیرس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہوئی تھیں۔ لندن میں لوگ جمع ہوئے اور پھولوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ دیگر عظیم قومی لمحات کے برعکس ملکہ نے اس موقع پر توجہ دینے میں بظاہر ہچکچاہٹ دکھائی۔ ان کے کئی نقاد یہ سمجھ نہ پائے کہ ملکہ کا تعلق ایسی نسل سے تھا کہ جو کئی بار عوامی سطح پر غمی کے ایسے اظہار سے گزر چکے تھے جیسا شہزادی کی موت کے بعد ہوا۔ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں خاندان کے اندر رہتے ہوئے بطور دادی ڈیانا کے بیٹوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ آخرکار انہوں نے لائیو نشریات میں اپنی بہو کو خراج تحسین پیش کیا اور یہ عزم ظاہر کیا کہ شاہی خاندان خود کو حالات کے تحت ڈھال کر آگے بڑھا ہے۔ اپریل 2011 میں ایک خوشگوار لمحہ آیا جب ملکہ نے اپنے پوتے ڈیوک آف کیمبرج ولیم کی کیتھرین مڈلٹن سے شادی میں شرکت کی۔